بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ان اکابر ائمہ و محدثین کے حوالہ جات کا ذکر کریں گے جنہوں نے انعقاد جشن میلاد کے احوال بیان کیے ہیں۔ تاریخی تناظر میں ان کے یہ تذکرے متعدد اسلامی ادوار اور بلاد اسلامیہ سے متعلق ہیں۔ یہ کہنا مطلقاً غلط اور خلاف حقیقت ہے کہ میلاد پر منعقد کی جانے والی تقریبات بدعت ہیں اور ان کی ابتدا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے کی۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تقاریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہندوستان کے مسلمانوں کی اختراع ہے، نہ یہ کوئی بدعت ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز حالیہ دور کے مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ایسی تقریب سعید ہے جو حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت پورے عالم عرب میں صدیوں سے انعقاد پذیر ہوتی رہی ہے۔ بعد ازاں وہاں سے اجمی ملکوں میں بھی اس تقریب کا آغاز ہوا۔ ذیل میں ہم اکابر ائمہ و محدثین کے حوالہ سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز و ارتقاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حجت الدین امام محمد بن ظفر المکی۔ حجت الدین امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن ظفر مکی کہتے ہیں، اہل محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں دعوت طعام کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ قاہرہ کے جن اصحاب محبت نے بڑی بڑی ضیافتوں کا انعقاد کیا ان میں شیخ ابو الحسن بھی ہیں، جو کہ ابن کفل قدس سرہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں، اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان کے شیخ ہیں۔ یہ عمل مبارک جمال الدین اجمی ہمدانی نے بھی کیا، اور مصر سے یوسف حجار نے اسے بقدر وسعت منعقد کیا۔ پھر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف حجار کو عمل مذکور کی ترغیب دے رہے ہیں۔ علامہ محدث ابن جوزی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 510 ہجری میں پیدا ہوئے اور 579 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ علامہ جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن جوزی کثیر کتب کے مصنف تھے۔ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 کتب تالیف کیں، جن کے نام یہ ہیں: بیان میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولد العروس۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان میلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، الغرض، شرق تا غرب تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے اور اس کے باعث بے پناہ اجر و کامیابی حاصل کرتے۔ اور ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی۔ اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے میں اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اے امت محمدیہ، تجھے بشارت کہ تو نے دنیا و آخرت میں خیر کثیر حاصل کی۔ بس جو کوئی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ خوش بخت ہے، اور وہ خوشی، عزت، بھلائی اور فخر کو پالے گا، اور وہ جنت کے باغوں میں موتیوں سے مرصع تاج اور سبز لباس پہنے داخل ہوگا۔ علامہ ابن جوزی ابو سعید مظفر کی طرف سے
بہت بڑے پیمانے پر میلاد شریف منائے جانے اور اس پر خطیر رقم خرچ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس نیک عمل میں سوائے شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے اور اہل ایمان کو تقویت پہنچانے کے کچھ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، آپ 661 ہجری میں پیدا ہوئے اور 728 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ علامہ تقی الدین احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام بن تیمیہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں، میلاد شریف کی تعظیم اور اسے شعار بنا لینا بعض لوگوں کا عمل ہے، اور اس میں اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے، کیونکہ اس کی نیت نیک ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ امام ابو عبداللہ بن الحاج المالکی متوفی 737 ہجری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے عظیم مہینے کی عظمت کا اظہار ایک سائل کے جواب میں فرمایا، جس نے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ پس اس دن کی عظمت سے اس ماہ ربیع الاول کی عظمت معلوم ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا کما حقہ احترام کریں اور اس ماہ مقدس کو اس چیز کے ساتھ فضیلت دیں جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے مہینوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، روز محشر آدم علیہ السلام سمیت سب میرے پرچم کے تلے ہوں گے۔ امام شمس الدین الذہبی، آپ 673 ہجری میں پیدا ہوئے اور 748 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی کا شمار عالم اسلام کے عظیم محدثین و مورخین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اصول حدیث اور اسماع الرجال کے فن میں بھرپور خدمات سر انجام دیں اور کئی کتب تالیف کیں۔ امام ذہبی ملک المظفر کے جشن میلاد منانے کے بارے میں لکھتے ہیں، ملک المظفر کے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا انداز بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جزیرہ عرب اور عراق سے لوگ کشاں کشاں اس محفل میں شریک ہونے کے لیے آتے اور کثیر تعداد میں گائیں، اونٹ اور بکریاں ذبح کی جاتیں اور انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے۔ وہ صوفیاء کے لیے کثیر تعداد میں خلعتیں تیار کرواتا اور واعظین وسیع و عریض میدان میں خطابات کرتے، اور وہ بہت زیادہ مال خیرات کرتا۔ ابن دہیہ نے اس کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کتاب تالیف کی تو اس نے اسے 1000 دینار دیے۔ سبط الجوزی کہتے ہیں، شاہ مظفر الدین ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا، جبکہ خانقاہ صوفیہ پر 2 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اس محفل میں شریک ہونے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس کی دعوت میلاد میں 100 گھوڑوں پر سوار سلامی و استقبال کے لیے موجود تھے۔ امام عماد الدین بن کثیر، آپ 701 ہجری میں پیدا ہوئے اور 774 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام حافظ اسماعیل بن کثیر ایک نامور مفسر، محدث، مورخ اور فقیہ تھے۔ آپ کی تحریر کردہ تفسیر القرآن العظیم ایک مستند تفسیر ہے۔ آپ نے احادیث کا وسیع ذخیرہ بھی جمع کیا۔ تاریخ کے میدان میں آپ کی البدایہ والنہایہ کے نام سے ایک ضخیم تصنیف موجود ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے
شاہ ابو سعید المظفر کے جشن میلاد کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک رسالہ بھی تالیف کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ یا ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ پس جب اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا تو پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ پس اس نے کہا، تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی سکون نہیں ملا، اور اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس سے پانی پلایا جاتا ہے۔ پس جب اس کی خادمہ نے دودھ پلایا تو اس کے دودھ پلانے کے نفع سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو محروم نہ رکھا، بلکہ اس وجہ سے اس پر فضل فرماتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھانے کا انتظام فرما دیا۔ حالانکہ اسی چچا کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر کا جشن میلاد۔ شاہ ابو سعید المظفر متوفی 630 ہجری عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ سلطان کی حقیقی ہمشیرہ ربیہ خاتون ملک ابو سعید المظفر کے عقد میں تھیں اور سلطان بادشاہ سے بغایت درجہ محبت رکھتے تھے۔ امام ابن کثیر نے موصوف پر ان کے سیرت و کردار، تقوی و پرہیزگاری اور دریا دلی پر روشنی ڈالی ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تفصیلات شرح و بسط کے ساتھ رقم کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر بالتفصیل لکھا ہے کہ بادشاہ کس جوش اور جذبے اور مسرت و سرور سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ امام برہان الدین بن جماع آپ 725 ہجری میں پیدا ہوئے اور 790 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام برہان الدین ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن جماع الشافعی ایک نامور قاضی و مفسر تھے۔ آپ نے 10 جلدوں پر مشتمل قرآن حکیم کی تفسیر لکھی۔ ملا علی قاری آپ کے معمولات میلاد شریف کی بابت لکھتے ہیں کہ آپ جب مدینہ النبی میں موجود تھے تو ہر سال میلاد النبی کے موقع پر کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے اور فرماتے تھے، اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا مہینہ ہر روز محفل میلاد کا اہتمام کرتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی آپ 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور 852 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ شارح صحیح البخاری حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت واضح طور پر متحقق کی ہے اور یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی اباحت پر دلیل قائم کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا استدلال نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا، مجھے میلاد شریف کے بارے میں اصل تخریج کا پتہ چلا ہے۔ صحیحین سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض گناہ ہوئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا
اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، سو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کسی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن پاک اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اسی معین دن کو منایا جائے تاکہ یوم عاشوراء کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے مطابقت ہو۔ امام شمس الدین السخاوی آپ 831 ہجری میں پیدا ہوئے اور 902 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی اپنے فتاویٰ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے بارے میں فرماتے ہیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرون ثلاثہ کے بعد صرف نیک مقاصد کے لیے شروع ہوئی، اور جہاں تک اس کے انعقاد میں نیت کا تعلق ہے تو وہ اخلاص پر مبنی تھی۔ پھر ہمیشہ سے اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت طعام گاہوں کے ذریعے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب بھی ماہ میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات و خیرات دیے جاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیے جاتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل عظیم کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات تجرباتی عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شمس الدین بن جزری مقری نے بیان کیا ہے کہ ماہ میلاد کے اس سال مکمل طور پر حفظ و امان اور سلامتی رہتی ہے، اور بہت جلد تمنائیں پوری ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ 849 ہجری میں پیدا ہوئے اور 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی کا شمار ان جلیل القدر محققین و مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں بیش بہا معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ اس ضمن میں نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ تقریب میلاد کا شرعی جواز دینے کے علاوہ میلاد کی تاریخی، مذہبی، فقہی اور شرعی حیثیت کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں، اور کئی ائمہ کرام کے ارشادات بھی نقل کیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، جو کہ اصل میں لوگوں کے جمع ہو کر بقدر سہولت قرآن خوانی کرنے اور ان روایات کا تذکرہ کرنے سے عبارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے معجزات اور خارق العادات واقعات کے بیان پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ تناول محضر کرتے ہیں، اور وہ اس بدعت حسنہ میں کسی اضافہ کے بغیر لوٹ جاتے ہیں، اور اس اہتمام کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر اظہار فرحت و مسرت کی بنا پر ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تاہم شریعت نے نعمت پر اظہار شکر کا حکم دیا ہے،
اور مصیبت پر صبر و سکون کرنے اور اسے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کا حکم دیا ہے، اور یہ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ کے شکر اور ولادت پر خوشی کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ لیکن موت کے وقت جانور ذبح کرنے جیسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ نوحہ اور جزا وغیرہ سے بھی منع کر دیا ہے۔ لہٰذا شریعت کے قواعد کا تقاضا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ امام شہاب الدین ابو العباس قسطلانی، آپ 851 ہجری میں پیدا ہوئے اور 923 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام شہاب الدین ابو العباس قسطلانی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے متعلق لکھتے ہیں، ہمیشہ سے اہل اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ وہ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی ماہ ربیع الاول کی راتوں میں صدقات و خیرات کی تمام ممکنہ صورتیں بروئے کار لاتے ہیں، اظہار مسرت اور نیکیوں میں کثرت کرتے ہیں، اور میلاد شریف کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان میلاد شریف کی برکات سے بہر طور فیض یاب ہوتا ہے۔ محافل میلاد شریف کے مجربات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امن قائم رہتا ہے، نیز یہ عمل نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں بشارت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو بھی بطور عید منا کر اس کی شدت مرض میں اضافہ کیا، جس کے دل میں بغض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب پہلے ہی خطرناک بیماری ہے۔ امام قسطلانی کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محافل میلاد منعقد کرنا، واقعات میلاد پڑھنا، دعوتیں کرنا اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا، اعمال صالحہ میں زیادتی کرنا اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنا ہمیشہ سے سلف صالحین کا شیوا رہا ہے، اور ان امور کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام نصیر الدین بن الطباخ، شیخ نصیر الدین بن طباخ کہتے ہیں، یہ عمل سنن میں سے تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس دن مال خرچ کرتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے ظہور پذیر ہونے کی خوشی مناتا ہے اور سما کی محافل منعقد کرتا ہے، جو کہ ایسا اجتماع نہ ہو جس میں لغویات جیسے شہوت انگیز گیت، دنیاوی عشق پر مبنی شاعری جس میں محبوب کے رخسار، آنکھوں اور ابروؤں کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ایسے اشعار ہوں جو کہ آخرت کی یاد دلائیں اور دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنے کی طرف رغبت دلائیں، تو ایسا اجتماع اچھا ہے اور ایسے اجتماع کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ مگر اس اجتماع میں لوگوں کا بغیر حاجت اور ضروریات کے سوال کرنا مکروہ ہے۔ اس اجتماع میں صالح لوگوں کا جمع ہونا تاکہ وہ یہ ضیافت کھائیں اور اللہ کا ذکر کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، ان کے اجر و ثواب اور قربت الہیہ میں مزید اضافے کا موجب ہے۔ امام ابن حجر مکی، آپ 909 ہجری میں پیدا ہوئے اور 973 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی سے پوچھا گیا کہ فی زمانہ منعقد ہونے والی محافل میلاد اور محافل اذکار سنت ہیں یا نفل یا بدعت؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں میلاد اور اذکار کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نیک کاموں پر مشتمل ہوتی ہیں، مثلاً ان میں صدقات دیے جاتے ہیں، یعنی غرباء کی امداد کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی جاتی ہے۔ ابن حجر مکی نے میلاد شریف پر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک رسالہ بھی تالیف کیا،
اس میں آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب اس ثویبہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے اسے آزاد کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر سوموار کی رات ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی، اس لیے کہ اس نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ امام محمد بن جار الحنفی متوفی 986 ہجری۔ امام جمال الدین محمد بن جار الحنفی فرماتے ہیں کہ ہر سال مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہ کے قاضی، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر مولد شریف کے موضوع پر خطبہ دینے کے بعد بادشاہ وقت امیر مکہ اور شافعی قاضی کے لیے منتظم ہونے کی وجہ سے دعا کی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے نماز عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آ جاتے ہیں اور صاحبان فراش کے قبا کے مقابل مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ بعد ازاں دعا کرنے والا کثیر فقہا اور قضاء کی موجودگی میں دعا کا کہنے والوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے الوداع ہو جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا اور بہت سے ہم عصر مورخین سے پوچھے جانے کے باوجود اس کی تاریخ کا پتہ نہیں چل سکا۔ ملا علی قاری متوفی 1014 ہجری۔ نامور حنفی محدث اور فقیہ ملا علی بن سلطان قاری نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گراں قدر کتاب مرتب کی۔ اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز اور عالم عرب و عجم میں انعقاد محافل میلاد کو اسلامی و تاریخی تناظر میں انتہائی مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقام پر ملا علی قاری لکھتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں یہی خبر و اشارہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کی تعظیم بجا لائی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اظہار تشکر میں مذکورہ صورتوں پر اکتفا کیا جائے۔ جہاں تک سماع اور کھیل کود کا تعلق ہے تو کہنا چاہیے کہ اس میں سے جو مباح اور جائز ہے اس دن کی خوشی میں ممد و معاون ہے تو اسے میلاد کا حصہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو حرام اور مکروہ ہے اس سے منع کیا جائے۔ یوں ہی جس عمل میں اختلاف ہے، بلکہ ہم تو اس مہینے میں تمام شب و روز میں یہ عمل جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 971 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں، اچھی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، قصیدے اور منقبتیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ممنوع تو صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو تبدیل و تحریف کیا جائے اور الحان کے طریق سے آواز پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا جو کہ شعر میں بھی ناجائز ہے۔ اگر ایسے طریقے سے مولود پڑھیں کہ قرآنی کلمات میں تحریف واقعہ نہ ہو اور قصائد پڑھنے میں مذکورہ اور ممنوع اوامر نہ پائے جائیں تو پھر کون سا امر مانے ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 958 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1052 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ عارف باللہ قدوۃ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ ربیع الاول کے ذیل میں
میلاد شریف منانے اور شب قدر پر شب ولادت کی فضیلت ثابت کی ہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بطور خاص ثابت کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، میلاد شریف منانے کے خصوصی تجربات میں محفل میلاد منعقد کرنے والے سال بھر امن و عافیت میں رہتے ہیں، اور یہ عمل مبارک ہر نیک مقصد میں جلد کامیابی کی بشارت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بطور عید مناتا ہے، اور جس بدبخت کے دل میں اناد اور دشمنی کی بیماری ہے وہ اپنی دشمنی میں اور سخت ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے احوال پر فارسی زبان میں لکھی جانے والی اپنی کتاب مدارج النبوت میں بھی بیان کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک میلاد شریف منانا کس قدر مستحسن اور باعث اجر و ثواب امر تھا۔